پہنچتا ہے اور زندے کو مردے سے فائدہ نہیں پہنچتا ہے۔ چند منٹ آپ سماعت کر دیں، کیا ان کا کہنا یہ صحیح ہے کہ زندہ سے مردے کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے اور مردے سے زندے کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے؟ آپ خود بتائیے میرے دوستوں میرے عزیزوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، آپ کا عقیدہ یہ ہے، سنی صحیح عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مردوں سے زندے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے اور زندے سے مردے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ آپ کہو گے کیسے؟ میرے دوستوں ہم کہیں گے ایسے، آپ کی اس محلیہ کی سرزمین پر اس آبادی میں کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے یا مرد کا انتقال ہو یا عورت انتقال کر جائے، میرے دوستوں جیسے اس کی روح نکلے گی وہاں جو لوگ موجود ہوں گے وہ فوراً میرے دوستوں روح نکلی اور اسے پتہ چل گیا فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ایمانداری سے بتائیے جیسے اسے پتہ چلا کہ فلاں آدمی انتقال ہو گیا، فلانی عورت کا انتقال ہو گیا ہے، فوراً وہ کسی دنیا دار کا نام نہیں لے گا، آپ کا نام نہیں لے گا، ہمارا نام نہیں لے گا، کسی ڈی ایم سی ایم پی ایم کا نام نہیں لے گا۔ سب سے پہلے جب اسے خبر ملے گی اور جانکاری ہوگی فلاں کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے میرے دوستوں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اور پڑھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اب جتنے لوگوں کو جانکاری وہاں ہوئی سب لوگوں نے قرآن پاک کی تلاوت کیا، سب لوگوں نے قرآن کریم کو پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ اب وہاں سے وہ آبادی میں دوسرے کو بتایا، اس کو جب پتا چلا تو اس نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات اس نے چوتھے کو بتایا، وہ بھی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرات جس محلے میں پتا چلا، محلے کا ہر مسلمان پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پورے گاؤں کے لوگوں کو پتا چلا، پورے گاؤں کے مسلمانوں نے قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ کا تلاوت کیا ہے۔ اب صرف گاؤں تک محدود نہیں ہے، اب جہاں آپ فون کریں گے اپنے رشتہ دار کے پاس آپ فون کریں گے، جب اس سے جب یہ اطلاع ملے گی تو فوراً وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ پتا چلا انتقال کرنے والا محلیہ کی سرزمین پر انتقال کیا ہے، اپنے جھوپڑی میں پڑا ہے، لیکن میرے دوستوں اس کے قریب رہنے والوں نے جب سنا ہے تو میرے دوستوں قرآن کی تلاوت کیا ہے اور آبادی کے لوگوں نے سنا ہے، آبادی کے لوگوں نے قرآن کی تلاوت کیا ہے، پورے گاؤں کے مسلمانوں نے سنا قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے، تمام رشتہ داروں نے سنا قرآن کریم کی تلاوت کیا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کے کان تک یہ آواز چلتی گئی، قرآن پڑھتا گیا، اللہ اس سے ثواب عطا کرتا گیا۔ تو بولو کرنے والا انتقال کر گیا، وہ مردہ ہے، لیکن قرآن ہم سے پڑھوایا، تو بولو قرآن ہم پڑھے تو ثواب ملا کہ نہیں ملا؟ آپ پڑھے تو قرآن آپ نے پڑھا تو کیا ثواب آپ کو ملا کہ نہیں ملا؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا ہر حرف پڑھنے، ایک حرف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں ملے گی۔ اب میرے دوستوں پوری آیت کریمہ کا تلاوت کیا، مرنے والا مرا، پورا گاؤں جتنا مسلمان ہے قرآن کی تلاوت کیا، تو بولو ثواب ملا تو مسلمان کا فائدہ ہوا، مردے سے زندے کو فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ جہاں جہاں مسلمان سنتا گیا، قرآن پڑھتا گیا، اللہ اس سے ثواب عطا فرماتا گیا، اور صرف ثواب نہیں عطا کرتا ہے بلکہ اس کی گناہوں کی بھی مغفرت کرتا ہے، اس کے درجات کو بھی بلند کرتا ہے، تین فائدہ پہنچایا گیا۔ اب بتاؤ قرآن شریف ایک موقع محض ہوتا ہے آیت کریمہ پڑھنے، پڑھے تو ثواب ملا، اللہ نے گناہ کو معاف کر دیا، درجے کو بلند کر دیا۔ اب بتاؤ یہ آیت کریمہ مولوی صاحب جائے ورنہ دیکھ کے پڑھو تو مولوی صاحب کہیں بڑا بدتمیز آدمی ہے، کہہ رہا کہ نہیں؟ پردھان سے دوارے پائے جاؤں نہ دیکھ کے کس کے پڑھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون، کہاں تو جانے تو بگڑال پردھان دے پکڑ کے چڑھ گئے۔ اور دلہا سج کے جات رہا ہے اور دلہا ایک دم سہرا مکنا لگا ہے، باراتی پیچھے پیچھے ہے، اور کس کے پڑھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون تو کہاں پتا چلا مار کے بھاگی بنا دیا۔ تو ایک موقع ہوتا ہے یہ پڑھنے کا، حالانکہ جب بھی پڑھو گے ثواب ملے گا، لیکن میرے دوستوں کوئی دولہے کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھتا ہے، کوئی دوست کو
دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھتا ہے، کوئی احباب کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھتا ہے، کوئی پردھان کو دیکھ کر آیت کریمہ نہیں پڑھتا ہے، کوئی ڈی ایم کو دیکھ کر آیت کریمہ نہیں پڑھتا ہے، سی ایم کو دیکھ کر آیت کریمہ نہیں پڑھتا ہے، رشتہ دار کو دیکھ کر آیت کریمہ نہیں پڑھتا ہے، اپنے خاندان والوں کو دیکھ کر آیت کریمہ نہیں پڑھتا ہے، پڑھتا ہے جب کسی میت کی خبر ملتی ہے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے، تو پتہ چلا مردے سے زندے کو فائدہ ہوا، اس لیے اسے اللہ نے قرآن کی فائدہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو کیا جتنے یہ بدعقیدے ہیں، نحوست پھیلاتے ہیں، اپنے دعویٰ میں وہ غلط ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جو لوگ شرک بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سب لوگ پڑھتے ہیں۔ آگے آ جاؤ، اب اس کا فائدہ دیکھیے پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے، آپ سمجھ کیجیے۔ ایصال کے مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ہم صرف نام چینج ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں نا؟ کوئی پوجا کرتا ہے لیکن ہے عیسیٰ علیہ السلام، کوئی 4 دن پہ چہارم کرتا ہے، وہ 4 دن پر کیا اس کا نام چہارم لیکن ہے عیسیٰ علیہ السلام، 10 دن پر 10واں کیا اس کا نام 10واں 10 دن پر کرتا ہے لیکن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، 20 دن پر 20واں کرتا ہے، نام 20واں ہے، 20 دن پر کیا لیکن ہے عیسیٰ علیہ السلام، 40 دن پر کیا اس کا نام 40واں ہے لیکن ہے عیسیٰ علیہ السلام، وہ سلینا کیا جیسے یہ برسی کیا، نام یہ ہے لیکن ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کہیں گے کیسے؟ میرے دوستو دیکھیے، آسمان سے ہوتی ہے یعنی پانی برستا ہے تو اسے لوگ کہتے ہیں بارش، کیا کہتے ہیں؟ بارش کہتے ہیں نا؟ ہے حقیقت میں کیا ہے آپ بتائیے؟ حقیقت میں کیا ہے؟ پانی، کیا ہے؟ پانی ہے نا، ہے کہ دوسرا ہے؟ حقیقت میں ہے پانی، لیکن وہی بارش ہے، پانی آسمان سے برسا تو اسے کہتے ہیں بارش۔ اب وہ آپ کے گھر پہ گرا، آپ کے بلڈنگ پہ گرا، بارش ہوتی رہی، اب مکان سے زمین پر آیا، بہنے لگا تو اس کو وہ پانی پہنچا نالی میں تو کہتے ہیں یہ نالی ہے، حقیقت میں پانی۔ اور آگے پانی بڑھتا رہا، میرے طرف پانی بڑھتا رہا، اب پہنچا نالے میں، اس کو کہتے ہیں نالا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حقیقت میں پنیہ نہ ہے۔ اب نالے میں پہنچا تو نالا، اب اور آگے پانی بڑھتا رہا، حضرات اب نہر میں پہنچا، بڑھتی نہر میں تو کہتے ہیں نہر، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ حضرات ابھی وہ پانی رکا نہیں ہے، اب نہر میں پہنچا تو اسے لوگ کہتے ہیں نہر، لیکن حقیقت میں ہے پانی۔ اور آگے اس کا سفر بڑھا، میرے دوستوں میرے عزیزوں، وہ ندی میں پہنچا، ندی میں پہنچا تو لوگ کہتے ہیں ندی ایک دم پاٹو پاٹ بھری ہے یا ندیاں پھینک دی ہے، لیکن حقیقت میں ہے پانی۔ پانی ندی میں پہنچا تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ندی، لیکن وہ پانی ہے۔ اب حضرات پانی رکا نہیں ہے، پانی کا سفر جاری ہے، میرے دوستوں جھیل میں پہنچا پانی، اب اسے لوگ کہتے ہیں جھیل، لیکن حقیقت میں جھیل میں کیا ہے؟ وہی پانی۔ کنویں میں پہنچا، لوگ کہتے ہیں کنواں، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ آپ بولیے کچھ کیا ہے؟ پانی ہے۔ وہ پڑھتا رہا، میرے دوستوں اب گنگا جمنا میں پہنچ گیا، گھاگھرا میں پہنچا، کہتے ہیں گھاگھرا، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ اور آگے آپ جائیے، سفر چلتا رہا، پانی بڑھتا رہا، رکا نہیں، میرے دوستوں سمندر میں پہنچا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں یہ ہے سمندر، حقیقت میں ہے پانی۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں جہاں پانی جاتا رہا، نالے میں پہنچا تو نالی، حقیقت میں ہے پانی، نالے میں پہنچا کہتے ہیں نالا، حقیقت میں ہے پانی، بنا پانی کے نالا نہیں۔ اب نہر میں پہنچا، لوگ کہتے ہیں نہر، میرے دوستوں لیکن حقیقت میں ہے پانی، بنا پانی کے نہر نہیں ہے۔ اب ندی میں پانی پہنچا، لوگ کہتے ہیں ندی، لیکن حقیقت میں ہے پانی۔ تالاب میں پہنچا، لوگ کہتے ہیں تالاب، حقیقت میں ہے پانی۔ جھیل میں پہنچا، بنا پانی کے جھیل نہیں ہے، اب کہتے ہیں یہ بھی ہے جھیل ہے، لیکن حقیقت میں ہے پانی۔ میرے دوستوں سفر کرتے ہوئے وہ پانی سمندر میں پہنچا، لوگ
دیتے ہیں سمندر لیکن حقیقت میں ہے پانی. اسی طریقے سے میرے دوست میرے عزیزوں ہم نے 3 دن پر کیا اس کا نام کیجا لیکن حقیقت میں ارشاد ثواب ہے. اور آگے 4 دن پر کیا لوگ اسے جو جہنم کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ارشاد ثواب ہے. 10 دن پر کیا ہے میرے دوستوں اس کا نام 10واں ہے لیکن حقیقت میں ارشاد ثواب ہے. 20 دن پر کیا اس کا نام 20واں لیکن حقیقت میں وہ ارشاد ثواب ہے. 40 دن پہ کیا ہوا ہے میرے دوستوں کہا 40واں لیکن وہ حقیقت میں ارشاد ثواب ہے. اللہ اکبر. ہم نے برسی کیا وہ کہتے برسی لیکن ہے ارشاد ثواب. تو پتہ یہ چلا میرے دوستوں نام بدلتے چلے گئے لیکن حقیقت نہیں بدلی وہ ہے ارشاد ثواب ہی ہے. آج جو ہم رات کرتے ہیں یہ بھی مرحومین کے روح کے ثواب کے لیے کرتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں دنیا میں لوگ نحوست پھیلاتے ہیں کہ کچھ نہیں پہنچتا فائدہ. بس آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک ضعیفہ خاتون تھی اکلوتی ایک ہی بیٹی اس کے پاس تھی. بیٹی ایک ہی بیٹی تھی. بیٹی کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد اب جس کے پاس ایک بیٹی ہو جائے ایک بیٹا ہوا جانے کی کتنی محبت سے اس کو پالتی ہے. ہر ماں باپ پالتے ہیں چاہے 10 بیٹے بیٹیاں ہوں لیکن اس کو یہ اکلوتی بیٹی تھی. انتقال کر گئی. 1 مہینہ گزرا 2 مہینہ گزرا 3 مہینہ گزرا 4 مہینہ گزرا 5 مہینہ گزرا 6 مہینے گزر گئے لیکن میرے دوستوں اس کی یاد میں ماں تڑپتی رہی یاد کرتی رہی لیکن کبھی میرے دوستوں خواب میں بھی نہ اسے پتہ چل سکا نہ دیکھ سکی کہ اس کی بیٹی کس حال میں ہے کیسے ہے. وہ اب سوچنے لگی یا اللہ کیا کروں. 6 مہینے گزر گئے. خواب میں اگر میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیتی تو میرے بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا. میرے بے چین دلوں میں چین آ جاتا. جو میرے دل میں بے چینی ہے بے چینی دور ہو جاتی. میں اپنی لاڈلی بیٹی کو خواب ہی میں دیکھ لیتی. پریشان ہو گئی. 6 مہینہ گزرنے کے بعد میں اللہ کو بڑھیا اپنے گھر سے نکال کے رہنے والی تھی. بستان کے قریب تھی. وہ بڑھیا اپنے گھر سے سفر کرتی ہے. بستان کی سرزمین پر پہنچتی ہے. جب بستان کی سرزمین پر پہنچتی ہے تو میرے دوست کو پتہ کرتی ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ اللہ کے ولی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در پہ پہنچتی ہے. ان کے چوکھٹ پہ پہنچتی ہے. خاتمہ جب دیکھتا ہے کہتا ہے اے ماں آپ یہاں تشریف لائی ہے کیا وجہ ہے. کہا کیا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہے. کہاں ہاں موجود ہے. کہا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. خاتمہ درگاہ کا حضور کہاں ہاں. کہا یہاں سے ایک بڑھیا آئی ہے جو آپ سے ملنا چاہتی ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا ٹھیک ہے. اللہ اکبر. آپ سے بڑھیا سے ملاقات ہو جاتی ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. آپ نظر اٹھاتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یہ بوڑھی ماں کیا بات ہے آپ جانا سفر کر کے آئی ہو. کہاں پانی پیو ترو تازہ ہو جاؤ. پہلے اس کا انتقال ہو گیا. 6 مہینے گزر گئے. میں خواب میں بھی نہیں دیکھی میری لاڈلی میری بیٹی کو. میں دیکھ لے کے سکون ہو جاتا. حضور مجھے بس کوئی وظیفہ کوئی عمل کوئی دعا ایسی بتا دیجیے تاکہ میری بیٹی قبر میں کس حال میں ہے میں اسے جان سکوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے وظیفہ بتا دیا. کہا جاؤ تم عشاء کی نماز پڑھنا اور یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے سو جانا. نظر اس کے بعد تمہاری بیٹی کس حال میں ہے تو تمہیں خواب میں نظر آ جائے گی. بڑھیا بڑی خوش ہوئی کہ 6 مہینے کے بعد میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں گی. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھ لوں گی. اب ضعیفہ خاتون واپس ہوتی ہے اپنے گھر پہ پہنچتی ہے. اللہ کا ذکر کرتی ہے. میرے دوستوں نماز عشاء ادا کرتی ہے. نماز عشاء پڑھنے کے بعد میں بستر پر پہنچتی ہے. اب وہ وظیفہ جو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وظیفے کو آپ نے جو بتایا تھا وہ ضعیفہ اپنے بستر پر پڑھنا شروع کر دیتی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ کیا جو ہم سنی حضرات فاتحہ کرتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں درود شریف پڑھتے ہیں قرآن پڑھواتے ہیں کیا اس کا فائدہ ہمارے مرحومین کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے. حضرات آپ اس سے سماعت کریں محبت سے سمجھیں اور
नजदियों को मुंह तोड़ जवाब आप दे। हजरात मतलब आज भी मौजूद है। अब शरीफा खातून रात की तारीकी में बिस्तर पर पहुंची और पढ़ना वजीफा शुरू कर देती है। पढ़ती रही मेरे दोस्तों, उसे नींद आ जाती है। अब जब नींद आती है ना तो मेरे दोस्तों ख्वाब में देखती क्या है, वो बेटी है। मेरे दोस्तों उसके कब्र में भयानक अजाब हो रहा है, उसकी कब्र आग से भरी गई है। उससे मेरे दोस्तों टावर का लिबास पहना दिया गया है, उसके जो है उस पर अज़ाब इलाही में वो गिरफ्तार है। चीखों पुकार लगा रही है, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, ये साहब की बना, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बस 5 मिनट और बर्दाश्त करते आप लोग। अर्ज कर रहा था, आपको देखते क्या है कि अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार है, अल्लाह अकबर, और जो है आग का तौर उसके गले में लगाया हुआ है, अल्लाह अकबर, चीखों पुकार लगा रही है। अब ये उसकी पूरी कब्र में सांप और बिच्छू और आग भरे हुए हैं। जब एक माँ है यार, माँ अपने औलाद को कभी तकलीफ में देख सकती है क्या? आप अपनी जिंदगी में आप देख लीजिए, माँ से पहले जो है बेटे से पहले या बेटी से पहले मेरे दोस्तों दर्द एक माँ को होती है। अगर बेटे को कोई तकलीफ पहुंचा, बेटी को कोई तकलीफ, तो मेरे दोस्तों माँ पहले परेशान हो जाती है, होती है कि नहीं होती है? जब माँ इस मंजर को देखती है कि मेरी बेटी अज़ाब में गिरफ्तार है, डामर का लिबास पहनाया गया है, आग ही आग उसके कब्र में है और सांप बिच्छू मुसल्लत कर दिए गए हैं, वो जो बच्ची को पुकार लगा रही है, लेकिन कोई मददगार नहीं है। यह देखना था कि पूरी निकलती है, उठकर बैठ जाती है, बेटी के गम में, अपनी बेटी के गम में रोती रही, आंसू बहाती रही, करवटें बदलती रही, लेकिन नींद न आई। अल्लाह अकबर, सूरज की सफेदी नमूदार होती है, फजर की अजान होती है, अजान के बाद में नमाज़ फजर अदा करती है। वो खातून, वो शरीफा फिर मेरे दोस्तों उस काम का सफर करती है। जब उस काम की सरजमीन पर पहुंचती है, हजरत बुस्ताम बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाजिर होती है। अल्लाह अकबर, वो आपका मुरीद जो था, नजर पड़ी जब उसकी तो कहा ये कल गोरिया खातून आई थी, आप फिर आई है। उनकी बारगाह में हाजिर हुआ, कहा कि आप कल आई थी, कहा हाँ, कहा आप फिर आई हो, मुझे हजरत बायज़ीद बुस्तामी से मुलाकात करनी है। मेरे दोस्तों आपका मुरीद अंदर गया, कहा हुजूर कल वाली शरीफा फिर आ जाई है, कहा मेरी बारगाह में रहो। हाजिर होती है, सलाम पेश करती है। मेरे दोस्तों हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ खातून, ऐ शरीफा खातून, बताओ क्या मजरा है और क्यों आई हो? उन्होंने कहा हुजूर मुझे वो वजीफा जो आपने बताया था, मैं पढ़ती रही, नींद आ गई, लेकिन जब तक ख्वाब देखती हूँ तो मेरी बेटी अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है, उसके कब्र में आग ही आग है और जो है डामर का लिबास पहनाया गया है, सांप बिच्छू मुसल्लत किए गए हैं। मेरी बेटी जो है चीखों पुकार लगा रही है, मैं जो है नींद से बेदार हो गई। हुजूर आपकी बारगाह में आई। अल्लाह अकबर, आप इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरी शरीफा, आप यहाँ से जाइए, इसलिए कि जो जमीन पर जैसा जो है गुनाह में करता है या अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उस पर अजाब होते हैं, अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए। वो शरीफा को आप जो है तसल्ली देते हैं, शरीफा वापस होती है। जब वापस आ जाती है, अल्लाह, और वो दिन गुजर गया, दिन खत्म हुआ, जो है रात की तारीकी में हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह की इबादत के बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। हज़रात अल्लाह की इबादत में रात गुजार रहे थे, लेकिन जब रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है, हजरत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आराम के लिए जब आप बिस्तर पर आराम के लिए गए और मेरे दोस्तों पल भर के लिए जब आपको नींद आती है, अल्लाह देखते क्या है, अल्लाह जन्नत के जो है बहारें नजर आ रही है, अल्लाह अकबर, जन्नत के महलात हैं, जन्नत के बाग जो है बागात नजर आ रहे हैं। उसी जन्नत के बाग में एक तख्त लगा हुआ है और एक जो है लड़की है, एक शहजादी है जिसके सर पर जन्नत का ताज सजाया गया है, जिसके बदन में जन्नती लिबास है, अल्लाह अकबर, जिसके लिए जन्नती ताज है, जिसके लिए जन्नत की नेमतें हैं, जिसके लिए जन्नत की बहारें हैं। अल्लाह अकबर, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटी को कौन है जिसके सर पे जन्नत का आलीशान ताज सजा दिया गया है? ए बेटी को कौन है जिसके बदन में आलीशान जन्नत का लिबास
जिसे जन्नत के ज़ेवरात से आरास्ता पेरास्ता कर दिया गया है। ये बेटी कौन है जिसके जन्नत की बहारें तेरे लिए है, ये जन्नत के तख्त तेरे लिए है। अल्लाह अकबर। उस बेटी ने कहा हुजूर मैं वो हूँ, मैं एक दुखियारी माँ की इकलौती बेटी हूँ जो आपकी बारगाह में 2 मरतबा आकर जा चुकी है। आप इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी माँ को कल रात में ख्वाब देखी थी कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब हो रहा है, तुम्हारे कब्र को आग से भर दिया गया है, तुम्हें अज़ाब इलाही में गिरफ्तार कर दिया गया है, तुम्हें कामर का लिबास पहना दिया गया है, तुम पर सांप और बिच्छू मुसल्लत कर दिए गए हैं और आग का तौर तुम्हारी गली में डाल दिया गया है, तुम पर अज़ाब हो रहा है, चीखो पुकार जो है मचा रही हो। लेकिन अचानक ये क्या हुआ है कि ये तेरे सर पे जन्नत का ताज सजाया गया है। उसने कहा हुजूर बात ये है, ये मेरे माँ के रोने की कमाल नहीं है कि जो मेरे सर पर जन्नत का ताज सजाया गया है, मेरे बदन में जन्नत की लिबास है, मेरे बदन पर ज़ेवरात जो है चमक रहे हैं, ये जो है जन्नत की बहारें मेरे लिए है, ये ताज मेरे लिए है, ये तख्त मेरे लिए है, ये बाग मेरे लिए है, ये मेरी माँ की रोने की कमाल नहीं है। कहा ऐसा हुआ कैसे? अल्लाह अकबर। हज़रत बाइसी मुस्ताफी रहमतुल्लाह तआला ने कहा ये बेटी ऐसा हुआ कैसे? तो मेरे दोस्तों अज़ीज़ों उस बेटी ने कहा हुजूर ऐसा है कि जहाँ मेरी कब्र है मुसलमानों के कब्र, उसी में मुझे भी रखा गया था, उसी मुसलमानों के कब्र से यानी जहाँ मेरी कब्र है उस कब्र के करीब से एक आशिक़े रसूल का गुजर हुआ। बेटी कहती है कि हुजूर एक आशिक़े रसूल का गुजर हुआ, वो आशिक़े रसूल कब्रिस्तान के करीब से गुजरा और चलते चलते उसने एक मरतबा नबी के इश्क में मचल कर दुरूद शरीफ पढ़ दिया और दुरूद शरीफ पढ़कर तमाम मरहूमीन के रूह को बख्श दिया। अल्लाह तबारक व तआला दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से मेरे सर पे जन्नत का ताज सजा दिया। अल्लाह ने मुझे जहन्नम से आजाद का परवाना अता फरमा दिया और जन्नत की सारी नेमतें मुझे सुभान अल्लाह। ये दुरूद शरीफ की बरकत है। आप अंदाजा फरमाएं हज़रत बाइसी मुस्ताफी रहमतुल्लाह अलैह है ये बयान मेरे दोस्तों मेरे अज़ीज़ों इससे ईमान ताज़ा हो जाता है। जब एक आशिक़े रसूल नबी के इश्क में मचल कर डूब कर अपने मरहूमीन को एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर उनके रूह को इंसानी सवाब कर दिया तो अल्लाह ताला उन्हें अज़ाब से बचा लिया। तो आज हम भी पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमान भी मेरे दोस्तों अपने मरहूमीन के लिए अपने दरवाजे पर कभी मिलाद रसूल में जो हम मुनाकिद करते हैं, कभी कुरान ख़वानी करते हैं, कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कभी तिलावत करते हैं, कभी कलमा शरीफ पढ़ते हैं। मेरे दोस्तों हमारा अक़ीदा यह है कि हम जो उनको इंसानी सवाब करते हैं अल्लाह इसकी बरकत से उनके तमाम अज़ाब को दूर नारे तकबीर मेरे दोस्त मेरा अज़ीज़ों इसलिए हम और आप यहाँ नमाज की पाबंदी भी करें, नेक काम करें, उलमा की सुहबत में उठे बैठे। कितने लोग को शर्म आती है और बाकी बात हमें जाने से टाइम ज़्यादा हो गया, फिर कभी इंसान ना आया तो आपके सामने बयान करूँगा। रब की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल नूर को आले रसूल के कदमों की बरकत से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और जिनके लिए ये महफिल रचाई गई है अल्लाह ताला इनकी वालिदा मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। मैं सबके सामने तमाम लोगों को गवाह बनाकर आले रसूल और उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे बयान करने में अगर कोई लग़्ज़िश भी हो तो अपने महबूब के सदक़े में अल्लाह इसे मुआफ़ फरमाए और अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।